بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود ابراہیمی کی فضیلت۔ درود ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ ہے جو کہ امت محمدیہ کے لیے ہے۔ اس کے بدلے امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں پانچوں نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں باوضاحت بیان کیا۔ اس درود پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ درود ابراہیمی کی فضیلت لفظوں کی محتاج نہیں ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، ارشاد فرمائی کہ کس طرح پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی درود پاک پڑھنے کے لیے فرمایا۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا بیٹھے کہ میں سب سے افضل درود پڑھوں گا اور وہ پھر درود ابراہیمی پڑھے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور اسے اس لیے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو شخص بوڑھا ہو جائے اور اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آمین کہا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر بھی سب نے آمین کہا، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو بھی ادھیڑ عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے پکے افراد نے آمین کہا۔ اس کے بعد سب نے دعا مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں شفاعت کی دعا مانگی تو تمام خاندان ابراہیم نے اس پر آمین کہا۔ اسی لیے خاندان ابراہیم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں دعا مانگی، اسی لیے اس امت کو 5 نمازوں میں یہ درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہماری محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود پاک، درود ابراہیمی، تمام درود پاک کے صیغوں سے افضل ہے کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی دنیاوی فیوز اور برکات حاصل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی کہ کسی شخص کو کوئی حاجات پیش ہو تو وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس درود پاک کو پڑھے تو انشاءاللہ دین اور دنیا کے ہر کام میں اسے برکت اور کامیابی نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اس درود پاک کو جو شخص پڑھتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کل ہر شخص کو دنیاوی کاموں میں تنگی پریشانی کا سامنا ہے، تو جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس پر اللہ عز و جل دنیا کے تمام کام آسان فرما دے گا، اور اسے قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل رہے گی، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی واجب ہوگی اور تمام حاجات پوری ہوں گی۔ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے، مال و اسباب میں برکت پیدا کرنے کے لیے درود پاک کو پڑھنا اکثیر ہے۔ جب بھی آپ اپنے پیسے نکالیں، خرچ کریں، پیسے رکھیں، ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ اس درود پاک کو پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل آسان ہوں گی، قبر کی، محشر کی، حشر کی، پل صراط کی، ہر معاملے میں اللہ عز و جل کی خاص مدد حاصل ہوگی۔ اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ یعنی اگر کسی شخص نے اپنے اوپر یہ طے کر لیا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ، 33 مرتبہ، 41 مرتبہ، یعنی کوئی تعداد اس نے اپنے اوپر متعین کر لی کہ روزانہ پڑھوں گا، اور جب اس نے اس تعداد کو روزانہ پڑھا تو انشاءاللہ اس طرح پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اس درود پاک کو پڑھنے والے کو نہ قبر کھائے گی، نہ مٹی کھائے گی، نہ کیڑے مکوڑے۔ قبر میں وہ اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفظ و امان میں ہوگا، اور اسے قبر میں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔
یہ درود پاک جنت کا راستہ ہے، یعنی جو شخص درود پاک پڑھتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل وہ جنت کے راستے پر جائے گا۔ یہ درود پاک کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو تو وہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے دونوں جہاں کی کامیابی ملتی ہے۔ یہ درود پاک دونوں جہاں کی کامیابی کی کنجی ہے۔ درود ابراہیمی کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر بے انتہا قرض ہو اور قرض ادا کرنے کی کوئی صورت نہ دکھتی ہو، کوئی سلسلہ نہ بن رہا اور قرض دن بدن بڑھتا جا رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجات پڑھے یا سونے سے پہلے 2 رکعت نفل حاجات پڑھے اور اسی جگہ بیٹھ کر تصور کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور 300 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اس کا ہدیہ بھیجے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل چند دن نہ گزریں گے، چاہے پہاڑ جتنا ہی قرض کیوں نہ ہو، قرض ادا ہونے کی کوئی نہ کوئی سبیل، کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ اور یہ قرض کے ساتھ ساتھ کسی بھی حاجت کے لیے کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی حاجت ہو، یہ عمل اس حاجت کا تصور کر کر کریں اور انشاءاللہ عز و جل چاہے قرض ہو یا کوئی حاجت ہو، قرض بھی ادا ہو جائے گا اور حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے چہرے پر نشان ہیں، دھبے ہیں، جھائیاں ہیں، دانے ہیں، یعنی اسے اسکن کا کوئی بھی مرض لاحق ہے، تو وہ اس درود پاک کو رات سونے سے پہلے درود ابراہیمی اول آخر 3 بار پڑھیں اور درمیان میں یا مصورو 41 مرتبہ پڑھیں اور پھر اپنے چہرے پر دم کریں، اپنے دل پر بھی دم کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے چہرہ پر نور ہوگا، داغ، دھبے، جھائیاں، اسکن کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اس کی برکت سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی، شادی میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، مناسب رشتہ نہیں ملتا یا شادی کے انتظامات کا مسئلہ ہے، شادی ہونے سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس درود پاک کو فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کی ترغیب بنا لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ عز و جل جلد از جلد ایسا کوئی انتظام فرما دے گا کہ مناسب رشتہ بھی مل جائے گا، بندش ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور رشتے اور شادی کے حوالے سے جو بھی انتظامات ہوں گے وہ اللہ عز و جل اپنی رحمت کے صدقے پورا فرما دے گا۔ تو درود ابراہیمی نہ صرف دنیا کے لیے، دین کے لیے، بلکہ آخرت کے تمام معاملات کے لیے اکسیر ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے دین اور دنیا میں کامیابی ملے تو وہ درود ابراہیمی کا کثرت سے ورد کریں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس درود پاک کو 33 مرتبہ پڑھ کر بیماری کی جگہ پر دم کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بیماری ختم ہو جائے گی، درد میں شفا ہو جائے گا۔ درود ابراہیمی کو جس مقصد کے لیے کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں تو اس مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی تعداد معین کر لیں کہ میں کم از کم دن میں 100 مرتبہ پڑھوں گا، 50 مرتبہ، 41 مرتبہ، تو انشاءاللہ عز و جل روزانہ پڑھنے کی برکت سے وقت میں برکت ہو جائے گی اور پھر کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھ سکیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، درود ابراہیمی کا ورد عطا فرمائے۔ درود ابراہیمی ایک بہت ہی بافضیلت درود پاک ہے جس کو پڑھنے کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو تھوڑا بہت لازمی اپنی دن کے معمولات میں سے پڑھنے کا جو ہے وہ معمول بنا لیں۔ باقی تمام درود پاک کے ساتھ ساتھ اسے بھی تھوڑا بہت لازمی پڑھیں، چاہے تو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں، چاہے تو صبح شام کی ترکیب بنا لیں، یا جس مقصد کے لیے بھی چاہیں اس کو 100 مرتبہ اس کا ورد لازمی رکھیں۔ اللہ عز و جل کرم فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے اور ہمیں اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔